الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. اور
جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں فرحوا بہا، تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، اذا ہم یقنطون، تو فوراً ہی وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے انسان کی فطرت اس طرح کی بنائی ہے کہ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے، اور ارد گرد کا ماحول اگر اچھا ہو تو اس کا داخلی ماحول اور داخلی کیفیات بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ماحول اچھا نہ ہو، ارد گرد پریشانیاں دیکھنے کو ملے، وہ پریشانیاں مالی تنگ دستیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ پریشانیاں جسمانی تکالیف بھی ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کے اندر کی دنیا جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے، انسان اس کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں خوشی کی اور خوشگواری کی، اور ساتھ اس کے جو غم کی کیفیت ہے یا مایوسی کی کیفیت ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں آیا ہوا کوئی انسان ہو اور اس کو ان دونوں کیفیتوں میں سے ہر کیفیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبیوں کو بھی خوشیاں بھی ملی، پریشانیاں بھی آئیں۔ اہل ایمان جس قدر مومنین، صالحین، صادقین اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کو آزمائشیں تو آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشیں کس کو آتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں۔ الانبیاء ثم الصالحین ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو درجہ بدرجہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، اللہ اکبر، کہ ہر شخص کے اوپر آزمائش آتی ہے اس کے دین کی، اس کے ایمان کی سطح کے مطابق۔ ان کان فی دینہ صلابۃ زید فی بلائہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کے دین کے اندر اللہ تعالیٰ مضبوطی دیکھے، یعنی اس کے اندر مضبوطی ہو، یہ پکا ہے، ڈٹا ہوا ہے، ایمان مضبوط ہے، تو اس کے اوپر مصیبت کم نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا زید فی بلائہ، اس کی مصیبت بڑھا دی جاتی، اس کی آزمائش بڑھا دی جاتی ہے۔ کیوں بڑھائی جاتی ہے؟ اس لیے بڑھائی جاتی ہے کہ مومن کا ہر معاملہ، ہر موقع وہ اجر لینے کے لیے ہوتا ہے، لہذا جب اس کے اوپر مصیبت بڑھائی جاتی ہے وہ اور زیادہ اجر لیتا ہے۔ انبیاء کے درجے ایسے بڑھ گئے، انبیاء کو روئے زمین کی مخلوقات میں سب سے جو زیادہ افضلیت حاصل ہوئی ہے وہ ایسے ہی حاصل ہو گئی۔ وہ مصیبتوں کو جھیلا ہے، مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، ان پر صبر کیا ہے، اور صبر والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے بغیر حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جو صابر ہیں، صبر کرنے والے، ان کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کتاب۔ اور صبر کا موقع ہی اس وقت آتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک صبر وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کیا جانا ضروری ہے، ڈٹنا پڑتا ہے، آسان تھوڑی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو مصیبتیں تو آئیں۔ اللہ، تو جو وہ مصیبتیں آتی ہیں اس کے اوپر انسان پھر صبر کرتا ہے۔ ایک تو اطاعت کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، پھر معصیت سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے۔ گناہ سے بچنا کوئی آسان تھوڑی، گناہ سے بچنے کے لیے بھی ڈٹنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے۔ اور تیسری قسم کا صبر وہ ہے صبر علی المصیبات، کہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں ان کے اوپر صبر کرنا ہے۔ تو مومن یہ تینوں قسم کے جو مواقع ہیں ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زید فی بلائہ، اس کی مصیبت بڑھا دی جاتی، اس کی آزمائش بڑھا دی جاتی۔ آزمائشیں بڑھتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایمان کا امتحان آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کا دین ہی کمزور ہے اور اس کو مطلب وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے پھر رہا ہے، اللہ اکبر، تو اس کی کمزوری ایمان کی وجہ سے اس کی آزمائش اور مصیبت بڑھائی نہیں جاتی۔ اللہ کا قانون یہ ہے خفف عن بلائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آزمائش میں تخفیف کر دی جاتی، اس کی آزمائش ہلکی کر دی جاتی۔ لہذا جن لوگوں کو آپ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں جکڑا ہوا دیکھتے ہیں انفرادی یا اجتماعی طور پر، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ عذاب ہوتا ہے اہل کفر کے لیے، یہ عذاب ہوتا ہے اہل نفاق کے لیے۔ جب کافروں کے اوپر اور منافقین کے اوپر کسی طرح کی مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے ایمان کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ وہ ان کے اوپر سزا کے طور پر آتی۔ یہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایمان والوں کا معاملہ اور ہے، بلکہ وہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، یہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ یعنی ہر ایک کا معاملہ یہ نہیں، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ عجبا لامر المؤمن۔ دیکھیں حالات خراب ہو جاتے ہیں، اجتماعی حالات خراب ہو جائیں، انفرادی حالات خراب ہو جائیں، انسان انفرادی مصیبتوں میں ہو، اجتماعی طور پر پورا معاشرہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں۔ یہ تو کافروں کا وتیرہ ہے۔ کافر مایوس ہوتے ہیں جن کا اللہ ہے، وہ کیوں مایوس ہوں بھائی؟ مایوس تو وہ ہو جن کا اللہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت سے صرف وہ مایوس ہوتا ہے الا القوم الکافرون، کافر مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم یہ انسان کی اگر ایمان کا سہارا نہ ہو، ایمان اس کو سہارا نہ دے، تو پھر تو ان دونوں کیفیتوں سے کون بچا سکتا ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم کسی کو رحمت چکھاتے ہیں تو پھر وہ پھول جاتا ہے، اترانا شروع کر دیتا۔ نعمت کسی کو ملی ہوئی ہو تو کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، اس کی کیفیت تو دیکھیں۔ جس کو مال و دولت ملا ہو، جس کو اقتدار ملا ہو، پھر اس کا جو رویہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے
یہ ایک رویہ بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اذقنا الناس رحمتا، ہم ان کو رحمت دکھاتے ہیں، فرحوا بها، اترا جاتے ہیں۔ ایمان کا سہارا نہ ہو تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ اور پھر جب وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور پھر جو مصیبت آتی ہے وہ اپنے کرتوتوں کے سبب آتی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، یہاں ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا وَإِذَا تُصِبْهُمْ مصیبت، جب رحمت کی بات کی ہے تو اذا فرمایا ہے، جب مصیبت کی بات کی ہے تو ان فرمایا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اذا کا مطلب ہے جب، جب کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس کے اندر تیقن پایا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہی آتی ہے، اور ان اس کا معنی ہوتا ہے اگر، اگر کے اندر شک پایا جاتا ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، ہو سکتا ہے کبھی نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے رحمت تو اللہ کی ہر وقت ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس نے فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر سایہ فگن ہے، ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، لہذا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم رحمت اس کے اوپر نازل کرتے ہیں، نہ رحمت چکھاتے ہیں، جب، اس کا مطلب ہے رحمت تو آتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی موقع ہو ایسا کہ انسان اللہ کی رحمت سے مستفید نہ ہو رہا ہو اپنے کرتوتوں کے سبب، اور یہ اگر ہے، ہو سکتا ہے، وگرنہ وہ الرحمن الرحیم ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ہے، دنیا میں بھی سب پر رحمتیں کرتا ہے، کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے، مسلمانوں پر بھی رحمت کرتا ہے، سب پر رحمت۔ لیکن کافروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، خوشحالی آئی تو بھول گئے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہی کرتوتوں سے برائی آئی ہے، اپنے ہی کرتوتوں سے مہنگائی آئی ہے، اپنے ہی کرتوتوں سے مصیبتیں آئی ہیں، اپنے ہی کرتوتوں سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے جیسے اس مولوی کی بات سن کے کہتے ہیں کہ ہم نے حالات خراب کیے، یہ تو حکمرانوں نے کیے، کہتے ہیں نا، ہم نے تو نہیں حالات خراب۔ تو جیسے لطیفہ بنا ہوا ہے کہ کوئی بندہ آیا بڑا پریشان تھا، اس میزبان نے اس کو چائے پیش کی تو وہ پریشان بیٹھا ہوا، اس نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہتا جی ملک کے حالات بڑے خراب۔ اس نے کہا ملک کے حالات تم نے خراب کیے ہیں؟ کہتا جی نہیں میں نے تو نہیں کیے۔ تو کیا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں میں ٹھیک بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہتا پھر پریشان کیوں، چائے پیو آرام سے بیٹھ، پھر آرام سے چائے پیو، پھر تم پریشان کیوں ہو؟ نہ تم نے خراب کیے ہیں، نہ تم ٹھیک کر سکتے ہو، تو پھر آرام سے بیٹھو، چائے پیو، موج کرو، انجوائے کرو صورتحال کو۔ لیکن سن لیجئے، حالات خراب ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، حالات خراب ہوتے ہیں اپنے کرتوتوں سے۔ حالات خراب اللہ ایسے نہیں کرتا، اللہ اکبر، تو حالات خراب ہوئے ہیں اپنے کرتوتوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اسی سورہ روم کے اندر ہی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد پھیلا ہے نا، یہ خشکی اور تری کا سارا بگاڑ جو پیدا ہوا ہے، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ یہ کرتوت ہے ہمارے، کرتوتوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو حکومت نے کیا ہوگا، حکمرانوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ تو سن لیجئے، یہ حدیث بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، اس کو ساتھ جوڑ لیجئے، تازہ کر لیجئے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صرف حکمران ذمہ دار نہیں ہے، میں اور آپ اور سب ذمہ دار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاص، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالی
کسی ایک بندے کے کیے ہوئے گناہ کی سزا سب کو نہیں دیتا، یا چند لوگوں کے کیے ہوئے گناہ کی سزا سب کو نہیں دیتا۔ اللہ کا قانون یہ ہے، ان اللہ تعالی لا يعذب العامہ بعمل الخاص۔ چند لوگوں نے کرتوت کیا، کرتوت تو ہمارے حکمرانوں کے ہیں، ہم پچھلے 75-76 سال سے اپنے حکمرانوں کے کرتوت برداشت کر رہے ہیں، بلکہ بھگت رہے ہیں، تو یہ انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ تو جب اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی سزا سب کو نہیں دیتا، تو ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم ان حالات کا شکار کیوں ہیں؟ مایوسی تو بنتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِهِمْ، بلکہ فرمایا حَتَّى إِذَا يَرَوُا الْمُنْكَرَ۔ اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کے کرتوتوں کی سزا ساری قوم کو نہیں دیتا۔ ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاص، اللہ ایسا نہیں کرتا، حتی یہاں تک کہ یروا المنکر بین ظہرانیہم، لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتے دیکھیں، غلط کام ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لوگ کر رہے ہیں نا، میں تو نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نا، اپنی بات چھوڑو نا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے نا، اگر وہ قوت نافذہ رکھتا ہے تو اس کو وہ برائی اپنے ہاتھ سے قوت کے ساتھ کچل دینی چاہیے۔ ظاہر ہے عوامی سطح پر، ملکی سطح پر قوت نافذہ گورنمنٹ ہے، قانون ہے، حکومت ہے، لوکل سطح پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کسی شخص کا گھر ہے، اپنے گھر میں قوت نافذہ گھر کا سربراہ ہے، کسی کی فیکٹری ہے، وہ اپنی فیکٹری میں، کسی کا دفتر ہے، کسی کی کوئی چھوٹی موٹی راج دہانی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی راج دہانی میں قوت نافذہ وہ ہے، لہذا اپنے گھر میں قوت نافذہ میں ہوں، اور میری یہ جو 5-6 فٹ کی کائنات ہے اس کے اوپر قوت نافذہ میرے علاوہ کوئی نہیں، میں ہی ہوں۔ تو جب میں نے برائی دیکھی، اپنی ذات میں دیکھی، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھی، مجھے شرم نہیں آئی، مجھے غیرت ہی نہیں آئی، میں بے غیرت بن کے دیکھتا رہا، بے غیرت بن کے برائیوں کو برداشت کرتا رہا، جو کچھ ہوا ہوتا رہے۔ اللہ، حالانکہ میرے پاس یہ طاقت تھی کہ میں زبان سے تو کہتا کہ یار یہ غلط ہو رہا، زبان سے تو کہہ دیتا، چلے ہاتھ سے قوت میرے پاس نہیں تھی، قوت نافذہ میں نہیں رکھتا تھا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَبِلِسَانِهِ، اگر تیرے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے تو کہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تمہیں زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کم از کم دل سے برائی کو برائی تو کہو، یہ برا ہے۔ کبھی کہا ہے کہ جھوٹ برا ہے، کبھی کہا ہے بددیانتی بری ہے، کبھی کہا ہے کہ فراڈ برا ہے، دھوکے بازی بری ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے جب ہم فراڈ کر رہے ہیں، جب ہم دھوکہ کر رہے ہیں، جب ہم بددیانتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حکومت نے کہاں ہمیں مجبور کیا ہے کہ اب یہ کرے؟ میں اپنے دفتر میں بیٹھا میں اپنا کام صحیح نہیں کرتا، میں اپنے کاروبار میں بیٹھا میں اپنا کام صحیح نہیں کرتا، میں گاہک کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اپنے دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس میں حکومت کا کیا تعلق ہے؟ میں نے برائی کے ساتھ مصالحت کر لی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 حدیثیں تو سن لیجئے نا جو معروف ہیں، پھر میں اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اس حدیث کے ساتھ، کہ اگر برائی ہے دیکھو ہاتھ سے کچل دو،
قوت نافذہ ہے ہاتھ سے کچل دو، قوت نافذہ نہیں ہے زبان سے تو کہو بھائی برا ہے، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے دل سے برائی کو برا سمجھو، اگر دل سے برائی کی نفرت نکل گئی نا، یعنی ہم برائی کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہنے لگ گئے، برائی کے ساتھ کمفرٹیبلی رہنا شروع کر دیا، اسی محلے میں برائی رہتی ہے، اسی محلے میں میں رہتا ہوں، اسی جگہ پہ جھوٹ دھوکہ فراڈ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اسی جگہ پہ میں رہتا ہوں، اس کا مطلب ہے میری صلح ہے برائیوں کے ساتھ۔ جہاں برائیوں کے ساتھ صلح ہو گئی اور کمفرٹیبل رہنا شروع کر دیے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کا آخری درجہ بھی رخصت ہو گیا، کیونکہ یہ تو آخری درجہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ آخری درجہ، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، اس میں حکومت کا کام کہاں آ گیا، یہ تو میں ذمہ دار ہوں۔ ریاست، ہر فرد ریاست ہے۔ اقبال نے کہا تھا اقوام کے ہاتھوں میں ہے اقوام، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو سمجھ لیجئے میری قوم جھوٹ بول رہی ہے، میں فراڈ کر رہا ہوں سمجھ لیجئے میری قوم فراڈ کر رہی ہے، میں بددیانتی کا مظاہرہ کر رہا ہوں سمجھ لیجئے میری پوری قوم یہ کام کر رہی ہے۔ میں ریاست ہوں، میں قوم ہوں، میں ایک فرد ہوں، لیکن میں اس پورے معاشرے کا ایک یونٹ ہوں۔ میں اپنے آپ کو صحیح کروں پھر میں دیکھوں کہ میرا معاشرہ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں حکومت نے غلط کیا، سزا ہمیں ملی، ہم نے تو غلط نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ یرب المنکر بین ظہرانیہ، اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ اللہ چند لوگوں کے کیے ہوئے گناہ کی سزا سب کو نہیں دیتا، مگر جب حالات یہ ہو جائیں کہ لوگ اپنے سامنے برائیاں ہوتی دیکھیں، سامنے برائیاں ہوتی دیکھیں، ان کو کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ اذا یرب المنکر بین ظہرانیہ، اپنے سامنے برائیاں دیکھیں، فلا ينکروہ وہو قادر علی ینکروہ یا ہم قادرون علی ینکروہ، ان کے پاس اختیار تھا، طاقت تھی کہ کہہ دیتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، زبان سے تو کہتے یہ غلط ہے، ہم قادرون، ان کے پاس ان کے ہاتھوں میں اختیار آیا تھا، علی ینکروہ، ملک میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہنے کا اختیار آیا تھا، فلا ینکروہ، یہ گونگے شیطان بن گئے، یہ جو گونگا بن کے بیٹھا رہنا جی ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، نہ کہو تم شامل ہو اس میں، اس لیے کہ ہر فرد کا حصہ ہے ریاست کی تشکیل میں، ہر فرد اس قوم کے مقدر کا ستارہ ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لہذا آپ گونگے شیطان بن گئے تو اس کا مطلب ہے آپ شریک جرم ہو گئے، آپ نے برے کو برا نہیں کہا، آپ شریک جرم ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر لوگ اس طرح کا رویہ بنا لیتے ہیں نا کہ یار جو کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں کیا ہے، پھر وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا آپ اس کے جرم میں شریک ہو جاتے ہیں، جب جرم میں شریک ہوتے ہیں تو پھر سزا بھی سب کو ملتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ اس چند لوگوں کے کیے ہوئے جرم کی سزا ساری قوم کو دیتا ہے، ساری قوم اس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ جو بگاڑ ہے یہ بے سبب نہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جس سسٹم کے حصے کو چیک کریں حالات خراب ہیں، سارا نظام بگڑا پڑا۔ مہنگائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی تو یہ تو اللہ کا چھٹا ہے، معیشت کو عطا، درجات معیشت عطا کرنا اللہ کے امتحان کا نظام ہے، وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے، اس سے نہیں فرق پڑتا۔
فرق اس وقت پڑتا ہے جب تمہارا ایمان تمہارے سہارے کے طور پر تمہارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے. جب آپ نے خوشحالی ہو تو کافر بھی خوش ہوتا ہے, مصیبتیں ہوں اذا ہم یقنطون تو لوگ مصیبتوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. بس مایوسی ہی مایوسی, اور کچھ نہیں. ہو جائے مایوس, وہ مایوس ہو جس کا اللہ نہیں ہے. جس کا اللہ ہے اس کے لیے ہے کہ حالات جتنے مرضی خراب ہوں, اللہ اکبر. اتنے سال ہو گئے تھے یوسف گم ہوا تھا, معاشی تنگی تھی, گھر میں غلہ لینے کے لیے پیسے تک نہیں تھے, باپ کی رو رو کے آنکھیں بینائی کھو بیٹھی تھی, بچے نکمے تھے. اس سے زیادہ بھی کبھی حالات خراب ہوں گے. تو جب بھیجا بچوں کو تو کہا لا تیأسوا من روح اللہ, جاؤ میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. مومن کو تو ایمان کا بڑا سہارا ہوتا ہے. ایمان کا سہارا اگر موجود ہے تو پھر حالات خراب ہوں یا حالات اچھے ہوں, ایمان موجود ہے تو کچھ بھی نہیں بگڑا. ایمان گیا تو سب کچھ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب لامر المومن. سبحان اللہ, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. وَإِنَّ وہ عجیب معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ان امرہ کلہ خیر. مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے, اس کا سارا معاملہ بھلائی کا معاملہ ہے. وہ تنگی کے حالات میں ہو تو بھلائی ہے, خوشحالی کے حالات میں ہو تو بھلائی ہے. یہ جو فطرت ہے یہ اس وقت ہے جب انسان کو ایمان کا سہارا نہیں ملتا. جس کو ایمان کا سہارا نہیں ملتا وہ نعمت ملنے پر پھولتا بھی ہے, نعمت ملنے پر اتراتا بھی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ اس کی نعمت چھین لیتا ہے اور اس کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب نعمت چھنتی ہے. مگر نہ تو اللہ نے رحمت ہر چیز پر, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز پر اللہ کی رحمت. بندہ کرتوت کرتا ہے, نعمت چھن جاتی, نعمت چھن جاتی ہے, اذا ہم یقنطون, مایوس ہو جاتے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ اکبر. اس لیے کہ ایمان کا سہارا موجود ہے نا, تو عجبا لامر المومن وان امرہ کلہ خیر. مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا معاملہ سارے کا سارا ہی خیر کا معاملہ. کیوں؟ اس کے اوپر تنگ حالات نہیں آتے, آتے ہیں. اس کے اوپر خوشحالی نہیں آتی, آتی ہے. فرمایا یہ پریولیج جو حاصل ہے یہ صرف مومن کو حاصل ہے. ایمان ہے تو سب کچھ موجود ہے, اللہ کی رحمت بھی موجود ہے, اللہ کی رحمت کا سہارا بھی موجود ہے. ایمان ہے تو حالات کی خرابی کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جاتا. اللہ, انسان اللہ سے لاپرواہ بھی نہیں ہوتا. انسان پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے, دعائیں بھی پھر دل سے نکلتی ہیں. ایمان ہو تو دعائیں دل سے نکلتی ہیں. ہم کہہ کے تھک گئے ہوتے ہیں کہ دعا پتہ نہیں کدھر جاتی ہے, دعا پتہ نہیں کہاں جاتی ہے, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے ما لم یعجل. اللہ تعالی انسان کی دعا قبول کرتا ہے ما لم یعجل, جب تک یہ جلدی نہ مچائے. جب یہ جلدی مچاتا ہے نا, اور پتہ کیا کہتا ہے, دعائیں تو میں نے بڑی مانگی ہیں, لم یستجب لی, میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. جب یہ کہتا ہے نا
کہ میں نے دعائیں بڑی مانگی ہیں، مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، لم یستجب لی، اللہ میری دعا قبول ہی نہیں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب یہ کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو اللہ پر یقین ہی نہیں، اس کا تو ایمان ہی کامل۔ فرمایا دعا مانگنی ہے تو ایمان کے ساتھ مانگو، اس طرح مانگو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگنی ہے تو یوں یقین کرنا ہے کہ جیسے میرے سامنے بیٹھنے والا آدمی سن رہا ہے نا میری بات، اس سے کہیں زیادہ میرا اللہ دعا سن بھی رہا ہے اور قبول بھی فرما رہا ہے، اس یقین کے ساتھ۔ جس طرح مجھے اپنے ارد گرد کا ماحول کا یقین ہے کہ میرے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ یقین کے ساتھ کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ تو سامنے بیٹھا ہے، 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوگا، کوئی ادھر بیٹھا ہوگا، ساتھ 2-4 انچ کے فاصلے پر بیٹھا ہوگا، وہ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تیری جو شاہ رگ ہے نا، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ بات جو ادھر ادھر بیٹھنے والا نہیں سنتا اللہ سن لیتا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی تو میں سن نہیں پائی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، میں سن نہیں پائی، میں گھر میں تھی، میں سن نہیں پائی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ نے آسمانوں پہ اس کی بات سن لی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا کہ یہ بی بی جو ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی نا، ہم نے ساری گفتگو سن لی ہے، تو نے جو کہا، بی بی نے جو کہا سارا سن لی۔ سبحان اللہ۔ تو جو اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے پھر اللہ سامنے ہے، پھر مایوسی کس بات کی؟ اور ان اللہ تعالی لا يقبل من قلب غافل لاہب، جو غافل دل کے ساتھ مانگتا ہے دعا، یا ایسے ہی سرسری لہو و لعب سمجھتے ہوئے اپنے کھیل تماشے میں مصروف ہے، ساتھ کہتا ہے چلو دعا بھی کر لو یار، جلدی جلدی دعا کرو یار، نکلو اے دعا کرو، رواج بنایا ہوا ہے دعا کو، اور یہ کوئی دعا نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعا کرنا، اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا۔ اللہ سے دعا مانگا کرے، اور مانگتا اس وقت ہے انسان جب انسان کا دل اس کے اندر شامل ہوتا ہے، پھر انسان مانگتا ہے اللہ سے۔ تو مومن کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عجیب ہے، عجب لامر المومن، اس کا معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اذا اصابتہ سراء، اس کو جب خوشحالی پہنچتی ہے، شاکرا، یہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے کہ اس نے مجھے دی ہے۔ جب شکر کرتا ہے فکان خیر لہ، یہ خوشحالی اس کے لیے بھلائی بن جاتی۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، مالی تنگی پہنچتی ہے، مہنگائی آ جاتی ہے، کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، صبرا، تو یہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، یہ تنگ دستی کے معاملات بھی اس کے لیے بھلائی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا پریولیج اور کیا ہو سکتا؟ لہذا سن لیجئے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کریم نے ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، کتنی باتیں ہم سنتے ہیں، ایسی ایسی خوفناک بات۔ ایک تو خوفناک مہنگائی ہے، یہ خوفناک حالات ہیں جنہوں نے ہمیں مایوس کر رکھا ہے، اوپر سے جو مستقبل کی نویدیں سنانے والے ہیں وہ اور زیادہ حالات خراب کر دیتے ہیں، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ سن لیجئے کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، اور یوں ملک تباہ نہیں ہوا کرتے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ ہود کی، اور اس کے بعد اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ سوچتے رہیے گا اس کے بارے میں کہ ہم تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں یا ہمارا ملک سنبھل رہا ہے، اس کے اوپر خود فیصلہ کر لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ
لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے، یہ تیرے رب کا قانون ہی نہیں ہے۔ تیرا رب ایسا نہیں کرتا کہ ظلم کے ساتھ کسی بستی کو تباہ و برباد کر دے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر اس بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کبھی اس بستی کو ہلاک اور برباد نہیں کرتا۔ تمہارا ملک کبھی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا اگر میں اور آپ ہم سب اس ملک کے باشندے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یہ وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں کہ تم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہو تو اللہ کبھی ملک کو تباہ نہیں کرتا، اللہ کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا۔ اللہ کا قانون ہے۔ اصلاح کا عمل جاری ہے کہ نہیں جاری، یہ ہے وہ معاملہ کہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ آج کے بعد یہ کہنا چھوڑیں کہ فلاں آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ آج کے بعد یہ سوچنا شروع کریں کہ میں کیا کیا نہیں کرتا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نہیں کر رہا۔ اگر میں نہیں کر رہا تو پھر بیٹھ جائیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، اور اگر میں کر رہا ہوں، اگر میں نے اصلاح کا عمل جاری رکھا ہوا ہے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت، اگر ہم نے اصلاح کا عمل جاری رکھا ہوا ہے نا تو پھر خوش ہو جائیں، اللہ نے امید دلا دی ہے کہ تمہارے ملک کو کچھ بھی نہیں ہو جائے۔ اور اگر ہم اصلاح کا عمل جاری نہیں رکھے ہوئے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری، ہمارے ملک کی، ہماری ایمان کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔